الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر شعر العباسی کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ آپ کے جاننے والوں میں جو لیکچرر عربی کی تیاری کر رہے ہیں PPSC سے ریلیٹڈ، تو ان تک بھی جو ہے وہ اس چینل کے بارے میں ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر العباسی، شعر عباسی جو ہے اس میں شاعری کی بنیادی اقسام جو ہیں وہ یعنی الاقسام الرئیسیہ جو ہیں اس میں وہ دو ہیں، ایک شعر رسمی اور ایک شعر شعبی۔ شعر رسمی جو کہ عظماء کی مدح میں کہا جاتا ہے وہ شعر رسمی ہے، اور وہ شعر کے الذی یتشعب الی فروع مختلفہ جو مختلف قوموں، قبیلوں اور گروہوں کے درمیان ہے، فی ازدیاد الوعی ان کے درمیان شعور کی کیفیات کو بیدار کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، وتعدد الدواعی اور مختلف اسباب اور مختلف اس کی وجوہات ہیں، دوائی داعیہ سے ہے یعنی سبب وجہ، تو وہ شعر شعبی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دینی شاعری ہے یعنی شعر دین جو ہے وہ کس صورت میں ظاہر ہوتا ہے عصر عباسی میں، وہ شعر زہد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تصوف میں جو بڑے شاعر تھے جو کمال درجے تک پہنچے عصر عباسی میں، وہ منصور حلاج تھے۔ اب شعراء کی بات کی جائے تو بشار بن برد ہے، بصرہ عراق میں پیدا ہوا 96 ہجری میں، اور نبینہ پیدا ہوا، اور جو یعنی اس کا سب سے جو بڑا مخالف تھا، شدید اس کا جو خلاف تھا، اندر سے بغض رکھنے والا تھا، وہ یعقوب بن داؤد جو کہ مہدی کا وزیر تھا، اور اس پہ زندیق ہونے کی تہمت بھی لگائی گئی بشار بن برد پہ اسی کی طرف سے، اور اسے قتل کر دیا گیا 167 یعنی کہ 784 میلادی میں، اور فارسی الاصل تھا، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مولدین کا پہلا شاعر ہے اور متقدمین کا آخری شاعر ہے۔ مولدین یعنی وہ شعراء جنہوں نے شاعری کے کانسیپٹ کو ایک نئی ڈگر پہ ڈال دیا تھا، شعر یعنی فلسفیانہ شعر شروع ہو گیا۔ متقدمین کا جو ایک ٹریڈیشنل سٹائل چل رہا تھا اس سے ذرا ہٹ گیا تھا، اور اسے صلہ بھی قرار دیا جاتا ہے، پل قرار دیا جاتا ہے، اور دو ملانے والا قرار دیا جاتا ہے شعر قدیم و شعر حدیث کے درمیان۔ باقی یہ درمیان میں اصیل ہے شعراء مثلث جن کے درمیان قضاعت رہے ہیں، جریر، اختل اور فرزدق، اور وہ شاعر کہ جس نے شعر کو جو ہے وہ سونے کے پنجرے سے نکالا، قفس ذهبی سے نکال کر حیات عامہ یعنی عام انسانی زندگی کی طرف دھکیل دیا، وہ بشار بن برد ہے۔ اور اس کی زیادہ تر جو شاعری ہے وہ ہجامے ہے، اور وہ شاعر جو کہ متقدمین یعنی پہلے شعراء کا خاتم ہے، اور نئے جو جدید محدثین جو شعراء ہیں ان کا جو ہے وہ فاتح ہے، یعنی ان کا دروازہ کھولنے والا ہے، بشار بن برد ہے۔ اور کبھی الصورہ اور سی الخلق تھا۔ اس کا جو مذہب تھا مذہب اباحت و انانیت جو ہے اس کی بنیاد پہ، یعنی دین کے معاملات میں جو ہے وہ انتہائی یعنی کہ فضول اور لچر قسم کی گفتگو اور عقائد رکھنا، تو یہ مذہب اباحت و انانیت کی وجہ یہ جو تھا یہ وجہ بنا اس کے پھانسی کا، اس کو پھانسی دیے جانے کا۔ اور اس کے اشعار میں ہے، یا قوم اذنی لبعض القوم عاشقۃ، اے قوم میرے کان جو ہیں وہ بعض قوم، بعض قبیلے یا کسی خاص افراد سے عشق کر بیٹھے ہیں، فالأذن تعشق قبل العین احیانا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کان آنکھ سے پہلے ہی عشق کر بیٹھتے ہیں۔ قالوا بمن لا تری تہویٰ، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تو کیسے اس سے محبت کر سکتا ہے حالانکہ تو نے تو اسے دیکھا نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ الاذن کالعین، کہ وہ کان جو ہیں وہ آنکھ کی طرح ہے، کہ تو فی القلب ما کان، کہ جو یعنی دل کی اس کیفیت کی تصدیق کرتے ہیں جو اس میں چیز اس میں واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ کسی کی محبت۔ اس کے بعد ہے جی ابو نواس، جس کا اصل نام حسن بن ہانی ہے، اور یہ اہواز خوزستان میں پیدا ہوئے تھے 145 ہجری میں، فارسی الاصل تھے، جس سے محبت تھی اس کا نام جنان ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کی جو خصوصیت ہے وہ شاعر الخمر کی ہے، اور وہ شاعر جو کہ یعنی جو مراہق بچے جو ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں، ان کی طرف بھی ان کا میلان تھا، بری نظر تھی، وہ کون ہے؟ ابو نواس تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ابو نواس نے شاعری میں شراب کو مقام معبودیت تک پہنچایا ہوا تھا، کہ یعنی وہ اس کو یہاں تک سمجھتا تھا۔ اور ان اللہ یمحو بخیر القرآن شر الخمرہ قائلہ ابو نواس، ابو نواس اپنے پاس سے من گھڑت چیزیں جو اس میں سے وہ یہ اس کا ایک جملہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یعنی قرآن کے بہترین حصے سے شراب کا جو شر ہے اس کو مٹا دیا ہے۔ اور من ہوا زعیم الشعر الخمری، زعیم الشعر الخمری عند العرب جو ہے وہ ابو نواس کو کہا جاتا ہے، اور الفاظ اس کی جو شاعری ہے وہ نوجوان حسینہ
دوشیزہ کی مانند ہے۔ ابو نواس کے ہاں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور ابیات اس کے دیے ہوئے ہیں کہ رق الزجاج وراقت الخمر، پیمانے بھی چھلکائے گئے اور شراب بھی، فتشابہ فتشاک الامر، معاملہ متشابہ اور مشکل ہو گیا، فکانما خمر ولا قدح، کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ شراب ہے پیمانہ نہیں، اور کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ پیمانہ ہے شراب نہیں۔ اور ابو نواس جو ہے اس نے جو اپنی محبوبہ جنان جو ہے اس کے متعلق 50 جو ہے وہ مقطوعات لکھے تھے، اور اس کی وفات 198 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کو امام المجددین فی شعر الخمر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ابو العطاہیہ، ان کی ولادت عین التمر نامی جو ابھی موجودہ ڈسٹرکٹ ہے عراق کا وہاں پہ ہوئی تھی، اور ان کی ولادت 130 ہجری میں ہوئی، اور ان کا اصل نام اسماعیل بن قاسم ہے، اور ان پہ بھی زندیق ہونے کی تہمت ان کے معاندین کی طرف سے لگائی گئی تھی، اور یہ مہدی جو خلیفہ مہدی تھا اس کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق تھا، اور ان کی زیادہ شہرت جو ہے وہ وجہ شہرت وہ شاعر زہد ہونے کی ہے۔ ان کی وفات 218 ہجری میں ہوئی، اور ان کا جو دیوان ہے اس کو جمع کیا ابو عمر یوسف بن عبداللہ نے، اور جو ابیات نظم کیے گئے مہدی کی مدح میں ان کے مشہور ہیں جی کہ اتتہ الخلافۃ منقاذۃ، خلافت جو ہے وہ اس کے پاس گھسیٹتی ہوئی آئی، الیہ تجرر وزیالہ، اس کیفیت میں کہ وہ اپنے جو ہے وہ یعنی اپنے دامنوں کو جو ہے وہ لپیٹ رہی تھی یا ان کو گھسیٹ رہی تھی، فلم تک تصلح الا لہ ولم یک یصلح الا لہا، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ لم تک تصلح الا لہ، کہ اس خلافت کے لیے کوئی خوبی نہیں مگر اسی صورت میں جب یہ اسی مادی خلیفہ کے لیے اس کو ثابت کیا جائے، ولم یک یصلح الا لہا، اور اس خلیفے میں بھی کوئی خوبی نہیں مگر اس صورت میں جب اس خلیفے کو اس خلافت کے لیے ثابت کیا جائے۔ تو یہ ابو العطاہیہ کا شعر ہے۔ زعیم الشعر الزہد عند العرب، کسے کہا جاتا ہے؟ زہد کا بڑا شاعر زعیم، وہ ابو العطاہیہ کو کہا جاتا ہے۔ زہد میں اس کی شاعری کی اگر بات کی جائے تو اس کا شعر ہے کہ رغیف خبز یابس، سوکھی کھانا، اور رغیف خبز یابس تاکلہ فی زاویہ، اور ایک جھونپڑے کے اندر جو ہے وہ رہ کر روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لینا جو ہے یہ وقوب ماء بارد، اور اسی طرح جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کا ایک جو ہے وہ پیالہ مل جائے، تشرب من صافی، جو کہ صاف شفاف لکھا ہو اس کو پی لینا، تو یہ انسان کی یعنی کیفیت زہد کے لیے اتنا کافی ہے، یہ ابو العطاہیہ نے کہا تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ابن المعتز، ان کا اصل نام ابو العباس عبداللہ بن معتز ہے، اور یہ جو ہے وہ بیت خلافت میں پیدا ہوئے، یعنی جب سامراء میں تھا نا عصر عباسی دور میں جو یعنی تخت سامراء میں منتقل ہوا تھا، اس زمانے میں ان کی سامراء میں ہی عراق میں پیدائش ہوئی ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ تخت کہاں کہاں منتقل ہوا تھا، تو سامراء میں بھی رہا کچھ سال۔ تو متى ولد ابن المعتز، معتز کی ولادت جو ہے وہ 247 ہجری میں ہوئی، اور اس کی وفات 295 میں ہے، اور اس کو قتل کیا گیا تھا 296، یعنی کہ وہی 295 یا 96 کے اندر اس کو 295 میں اس کو خلافت دی گئی، اور 296 میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور اس کی اہم جو اعمال ہیں، اعمال علمیہ ہیں، اس میں کتاب البدیع ہے، طبقات الشعراء ہے، اور شاعری میں اس کا جو یہاں پہ دیا گیا ہے کہ کأنما التفاح لما بدا، گویا کہ وہ سیب تھا جب بظاہر نظر آ رہا تھا، تو یرفل فی اثوابہ الحمر، یعنی وہ ایسا کہ جسے سرخ کپڑے کے اندر کشید کیا گیا ہو، یرفل یعنی اسے کشید کیا گیا ہو، شہد بماء الورد مستودع، اور وہ شہد جو ہے وہ کی مانند صاف شفاف و میٹھا دکھتا تھا، یعنی ماء الورد ایسا چشمے کا ٹھنڈا پانی جو کہ شہد کی مانند میٹھا ہو، بالکل شیریں ہو، اور مستودع جس کو ودیعت رکھا گیا تھا کہ فی اکرن من جامد الخمر، اور فی اکرن من جامد الخمر، یعنی جس کو یعنی شراب کا جو خاص پیمانہ ہے اس خاص پیمانے میں رکھ کے بار بار اس کو، اکرن کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کو بار بار دہرانا، اس کو صاف کرنا بار بار، یعنی اس نیت سے کہ وہ شراب میں اور گاڑھا ہو جائے سیب کا جو ہے وہ شیرہ، تو وہ ایسے کیا جا رہا تھا، تو اس نے یہاں پر خمر کا وصف ہی بیان کیا۔ ابو تمام این ولد، ابو تمام وہاں پیدا ہوئے، جاسم نامی بستی جو اردن میں ہے وہاں پہ، اور ولادت ان کی 180 ہجری کی ہے۔ اصل نام حبیب بن اوسط طائی ہے۔ دیوان حماسہ کی وجہ ان کی وجہ شہرت بنی، جس کے 10 ابواب تھے، اور میں نے وہ 10 لکھوائے تھے، اور یہ سوال میں آ جائیں گے، وہ آپ گروپ میں ڈسکس کر لیجئے گا، 10 باب میں نے لکھوائے ہوئے ہیں۔ طارا سیتا بھی تمام عندما اتصل،
جب ابو تمام معتصم باللہ کے ساتھ ملے تو اس وقت ان کی شہرت زیادہ بڑھ گئی، اور اشعار ان کے یہاں پہ 2 شعر دیے ہوئے ہیں: السیف اصدق انباء من الکتب، تلواریں جو ہیں وہ سچی خبریں دیتی ہیں کتابوں سے بھی، فی حد الحد بین الجد واللعب، اور تلوار کی جو دھار ہے وہ جد اور لعب کے درمیان یعنی سنجیدگی اور مذاق کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ دوسرا شعر: نقل فؤاد حیث شئت من الہویٰ، دل کو جہاں مرضی منتقل کر، محبت نہیں ہے مگر پہلے ہی محبوب کے لیے۔ تو ابو تمام کی وفات 228 ہجری میں ہوئی، اور اس کو موصل میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی دیب الخزاعی، ان کی ولادت کوفہ عراق میں ہوئی، اور کب یہ پیدا ہوئے؟ 148 ہجری میں۔ اور دیبل جو ہے وہ شعراء علویین میں سے، علوی شعراء وہ شعراء ہیں جو حضرت علی کی وہ اولاد جو کہ فاطمہ کے علاوہ، تو یا ان کے سپورٹر، وہ سارے علویین میں شمار کیا جاتا ہے۔ متا قتل، کب انہیں قتل کیا گیا؟ 246 ہجری میں۔ اور نقائص دیب الخزاعی اور کمیت بن زید الاسدی کے درمیان چلے ہیں، اور دیب الخزاعی نے اہل بیت کی محبت میں، ان کی مدح میں قصیدے بھی نظم کیے، اور دیب الخزاعی کے قصائد میں سے مشہور قصیدہ جو ہے وہ مدارس و آیات خلت من تلاوت و منزل وحی مغفر العرصات، کہ جو یعنی مدارس و آیات تھے، یعنی تدریس کی جو جگہیں تھیں وہ تلاوت سے خالی ہیں، اب وہاں کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی قرآن نہیں پڑھا جائے۔ وہ منزل وحی، اور جو وحی کی منازل تھیں وہ ایسے ہیں جیسے مغفر العرصات، یعنی ویرانگی کی وہ جگہ کہ جہاں پہ جو جانوروں نے اپنی مینگنیاں کر دیں تو مغفر العرصات ہیں۔ قفا نسأل الدار التی اخف اہلھا، رکیں ذرا ہم سوال کریں اس گھر سے کہ جس کے اہل مٹ گئے۔ متا عہدھا بالصوم والصلوات، کہ وہ کون سا زمانہ تھا کہ جب تمہارے ساتھ صوم و صلوات کا عہد تھا۔ اور الموازنہ بین ابی تمام والبحتری، یہ کتاب ایک ہے جی جس کو ترتیب دیا ہے امام آمدی نے، یعنی سیف الدین علی العامدی، جن کی وفات ہوئی ہے جی 631 ہجری کے اندر۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بحتری۔ بحتری بڑے شاعر ہیں، ان کی ولادت منبج میں ہوئی ہے جو کہ حلب یعنی شام میں واقع ہے، اور ان کا اصل نام ابو عبادہ ولید بن عبیدۃ الطائی ہے، اور ان کی ولادت 206 ہجری میں ہوئی۔ اور بحتری جو ہے اسے شاعر البلاد اس وقت کہا گیا جب یہ خلیفہ متوکل اور اس کا وزیر فتح بن خاقان کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت ان کو درباری شعراء میں شمار کیا گیا۔ ان کی بھی کتاب الحماسہ معروف ہے، اور اسی کے علاوہ معنی شعر کے نام سے انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کو شاعر الطبیعہ والعمران، یعنی ان کو نیچر کا شاعر کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ عمرانیات کا شاعر بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے بحتری کو۔ الشاعر الذی اراد ان یشعر فغنى، یعنی وہ شاعر جو شاعری کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ گانا گاتا ہے، یعنی گانا لکھتا ہے، گانا کہتا ہے، تو یہ بحتری ہے۔ اور اس کے ایوان کسریٰ جو ہے اس کی وصف کو بیان کرتے ہوئے اس نے کہا اس کی کہ سنت نفسی عما یدنس نفسی، تو یعنی میں نے تیار کیا اپنے نفس کو کہ عما یدنس نفسی، ہر اس چیز سے بچاؤں جو میرے نفس کو داغدار کرتا ہے۔ وترفعت عن جدا کل جبس، اور اس کو میں اونچا کر لوں، مرتفع کر لوں ہر اس چیز سے، عن جدا کل جبس، یعنی ہر کمینے اور بے حس اور بے شعور شخص کی کیفیات سے میں اپنے اس نفس کو اونچا لے جاؤں، سنت نفسی عما یدنس نفسی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس نے جو ایوان کسریٰ ہے اس کا وصف بیان کرتے ہوئے یہ شعر کہا ہے، اگرچہ مجازن اس نے ذکر کیا ہے، انسان کو مخاطب بنایا ہے، اور اس انسان کو اس نے مشبہ بھی بنایا ہے، اور اس نے مشبہ جو ہے وہ اس دیوان کو بنا لیا ہے، ایوان کو بنا لیا ہے۔ بحتری کی جو وفات ہوئی ہے وہ 284 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ابن رومی۔ ابن رومی کی ولادت بغداد عراق میں ہوئی، اور ان کا اصل نام ابو الحسن علی بن عباس ہے۔ ابن رومی کا ابو الحسن علی بن عباس، ان کی ولادت 221 ہجری میں ہوئی۔ اور ابن رومی جو ہے وہ رومی جو تھے یہ والد کی طرف سے تھے اور فارسی ماں کی طرف سے تھے، اور ان کی وفات 283 ہجری میں ہوئی، اور ان کو بھی شاعر الچا کہا جاتا ہے، بلکہ حجب میں ان کو ضرب المثل قرار دیا جاتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ احجا من ابن رومی۔ اشہر آل زمانی بعد البحتری ابن رومی، بحتری کے بعد اپنے زمانے میں ابن رومی بڑا شاعر ہے اور مشہور ہے، اور اس کے اشعار میں ہے کہ وَإِنَّ الظُّلْمَ
وَإِنَّ الظُّلْمَ مِنْ كُلِّ قَبِیحٍ کہ ظلم جو ہے جب ظلم ہوتا ہے تو من کل قبیح یہ بری چیزوں میں سب سے برا ہے، وَأَقْبَحُ مَا يَكُونُ مِنَ النَّبِیحِ اور عقل مند کے پاس جو کچھ اچھی چیزیں ہیں اس کو بھی وہ برا کر دیتا ہے۔ قد یشیب الفتیٰ ولیس عجیبا اور نوجوان بھی بعض مرتبہ جو ہے اس میں بڑھاپے کے آثار دکھائی دیتے ہیں، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ ان یرى النور فی قضیب الرطیب کہ تجھے نظر آئے گا بعض دفعہ پھولوں کے اندر بھی سرسبز و شاداب پھولوں میں سفیدی نظر آئے گی۔ یہ ابن رومی کا شعر ہے۔ الشعر فی ظل الامارات، امارات کی شاعری کی اگر بات کی جائے، امارات سے مراد میں نے بتایا تھا کہ مختلف جو دولتیں اب بنو عباس سے نکلی ہیں اور پھر وہ آگے پھیل گئیں۔ بنو عباس بذات خود ایک دولت ہے، پھر اس کے بعد اس میں بوئے یعنی بنو بوئے ہیں جنہوں نے یعنی یہاں فارسیوں میں سے جنہوں نے اختلاف کیا اور اپنی الگ سلطنت، پھر فاطمیین آ جاتے تو ان کے زمانے کے جو شعراء ہوئے ہیں، بنو عباس بغداد عراق میں ہیں، بوئے جو ہیں یہ فارس میں ہیں، اور فاطمی جو ہیں یہ مصر میں ہیں۔ تو ان میں ابو طیب المتنبی ہے۔ ابو طیب المتنبی کندہ کوفہ عراق میں پیدا ہوا۔ اس کا نام احمد بن حسین ہے، ولادت اس کی 303 ہجری ہے، اور متنبی جو تھا یہ قرامتیوں کے مذہب پر تھا۔ قرامتی شیعوں کا ایک ایسا فرقہ ہے جو کہ بہت زیادہ متعصب و متشدد تھا، اور انہوں نے یہاں تک حجر اسود کو بھی چرایا اور چرا کے لے گئے، جو ہے وہ 218 سے 238 تک 20 سال میں اپنے ساتھ رکھا، قتل عام کیا حاجیوں کا، اور خلفاء کے خلاف خروج کرتے رہے مسلسل۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ لمن قیل شخصیت کثیرت الحسنات و کثیرت السیئات، یعنی ایسی شخصیت تھی کہ کس کے متعلق یہ کہا گیا جس میں اچھائیاں بھی کافی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ متنبی کے بارے میں اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ متنبی جو تھا وہ سیف الدولہ کے ہاں 9 سال تک اس نے قیام کیا، اور اس نے کئی قصیدے نظم کیے جن کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 38 یعنی 38 قصائد تک پہنچتی ہے، اور ان میں من قائل هذا البیت اس نے سیف الدولہ کی بہن کے متعلق بھی شعر کہا کہ یا اخت خیر اخن، اے سب سے بہترین بھائی کی بہن اور اے سب سے بہترین باپ کی بیٹی، کنایۃ بہمان اشرف النسب، اس کے نسب کی شرافت کو بیان کرنے کے لیے۔ متنبی کو 354 ہجری میں قتل کیا گیا، اور اس کی قتل کی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور 354 میں ہی شاعر وہ شاعر جس کو رب القوافی کہا جاتا ہے، کافیوں کو گڑھنے والا، تو وہ یہ ہے۔ اس کا قاتل فاتق بن ابو جہل الاسدی ہے، اور اس کے ابیات جو یہاں پہ دیے گئے ہیں اس میں شعر ہے کہ انی نزلت بکذابین ضیفہم، کہ بے شک میں نازل ہوا مہمان بنا ایک مرتبہ ایسے جھوٹوں کے ہاں کہ عن القریٰ وعن الترحال محدود، کہ جن کی مہمان نوازی اور جن کی سواریاں محدود ہیں۔ جود الرجال من الایدی وجودہم من اللسان فلا کانوا ولا الجود، یعنی سخاوت جیسے ایک سخاوت تو جود الرجال من الایدی ہوتی ہے، یعنی ہاتھوں کی سخاوت انسان کی ہوتی ہے، اور وجودہم من اللسان اور دوسری سخاوت زبان کی ہے، فلا کانوا ولا الجود، نہ تو یہ ہے نہ وہ سخاوت ہے۔ ابو طیب المتنبی نے کہا موضوع الحکمہ فی شعر المتنبی، حکمت کے موضوعات میں جو اس نے شاعری کی ہے اس میں اعلام الحیات والاحداث ہے، زندگی کے جو تلخ تجربات ہیں اس کو وہ بتاتا ہے۔ اور حکمت میں اس نے کہا ان السلاح جمیع الناس تحملہ فلیس کل ذوات المخلب سبع، کہ بے شک جو یعنی اسلحہ ہے جو زاد راہ ہے، جمیع الناس تحملہ سارے لوگ جس کو اٹھائے ہوئے ہیں، فلیس کل ذوات المخلب سبع، تو یہ نہیں ہے کل، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کل ذوات المخلب سبع، ہر یعنی ذوات یہ ذات کی جمع ہے، اور مخلب جو ہے وہ پنجے کو کہتے ہیں، سب کہتے ہیں درندے کو، تو یعنی ہر جو درندہ ہوتا ہے اس کے لیے پنجے کا ہونا لازم نہیں ہوتا، یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان کو زندگی میں جو وہ خواہش کرے اسے مل جائے، تو ہر انسان اپنی جو ہے وہ لکھی ہوئی اٹھاتا ہے۔ ان السلاح جمیع الناس تحملہ، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان جو پلان کر رہا ہے جو سوچ رہا ہے وہ ہو، اس کی زندگی میں وہ نعمت یا وہ چیز موجود بھی ہو، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ افضل الاوصاف التي يتحلى بها الناس عند المتنبی، نبی کے ہاں وہ صرف جو سب سے زیادہ انسان کو مزین کرتی ہے اچھائیوں سے وہ شجاعت ہے۔ اس کے بعد ہے جی ابو فراس الحمدانی، موصل عراق میں پیدا ہوا، اس کی ولادت 320 ہجری ہے،
نام اس کا حارث تھا، اور یہ جو ہے سیف الدولہ کے چچا کا بیٹا تھا۔ اس کو 357 میں قتل کیا گیا، اور اس کی شاعری رومیات کے نام سے ہے، اور جو رومیات کو نظم کرنے کا سبب وہ قید ہے اور وہ تکلیفیں ہیں جو اس کو اٹھانی پڑی، اور یہ قید رہا، تقریباً 2 مرتبہ قید ہوا اور 7 سال تک قید رہا، اور ابو فراس کو شاعری کی دنیا میں شاعر الوجدان کہا جاتا ہے، اور وہ شعر جو ابو فراس نے اپنے دوستوں کی طرف منسوب کیا ہے، ان کے لیے لکھے ہیں، الاخوانیات کہلاتے ہیں، اور اس کی شاعری میں ہے کہ اسرت وما صحبی بعزل لد الوغا، کہتا ہے کہ میں قید ہوا اور وما صحبی بعزل لد الوغا، اور اس مصیبت کے وقت کوئی میرے پاس کوئی دوست نہیں تھا، ولا فرسی مہر ولا ربہ قمر، نہ تو کوئی باکمال گھوڑا تھا، اور ولا ربہ قمر، اور نہ ہی اس گھوڑے کو سکھانے والا کوئی تجربہ کار ماہر۔ اس کے بعد ہے وَنَحْنُ أُنَاسٌ لَا تَوَسَّطْ بَيْنَنَا، کہ ہم ایسی قوم ہیں جس میں درمیان راہ نہیں ہے، لَنَا الصَّدْرُ دُونَ الْعَالَمِينَ وَالْقَبْرُ، ہم سینے آگے، یا ہمارا سینہ ہوتا ہے یعنی دنیا والوں کے حساب سے، یا پھر ہماری قبر۔ اور شریف رضی بغداد عراق میں پیدا ہوا، 359 میں پیدا ہوا، اور اس کا اصل نام ابو الحسن محمد بن الحسین ہے، اور اسے منسوب کیا جاتا ہے اس کو حضرت حسین بن علی کے خاندان کی طرف رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور اس کی جو شاعری ہے وہ حجازیات کے نام سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ شریف رضی جو ہے وہ فخریہ شاعری میں متنبی کی تقلید کرتا ہے، اور اس کے جو فخر کے موضوعات ہیں وہ اس میں اپنی ذات کا فخر اور قوم کا فخر ہے، اور اہم اس کی جو تخلیقی کام ہے اس میں نہج البلاغہ ہے، جس میں اس نے حضرت علی کے ادب کو جمع کیا ہے، اور اسی طرح تلخیص البیان عن مجازات القرآن ہے، خصائص الامہ ہے، اس طرح کتاب ہے اس کی حقائق التاویل فی متشابہ تنزیل۔ اور جو مشہور جو قصائد ہیں شریف رضی کے، اس میں قصیدہ میمیہ ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں اس نے اپنی محبوبہ کا، حبیبہ کا قصہ بیان کیا ہے، اور وہ اس کے اشعار میں ایک یہ شعر ہے کہ یعرفک الاخوان کل بنفسہ وخیر اخ عرفت کا شدائد، کہ جتنے تیرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہر ایک کو تو پہچان لے گا، اور بہترین بھائی کون ہے جو مصیبت کے وقت اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اس کی جو وفات ہوئی ہے وہ 406 ہجری میں اس کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے جی ابو العلاء المعری، یہ معرہ نامی مرہ نعمان شام میں پیدا ہوا، اور 363 ہجری میں، نام اس کا احمد بن عبداللہ ہے، ابو اللہ معری کا اصل نام احمد بن عبداللہ ہے، اور بچپن میں ہی اس نے اپنی بصارت کو کھو لیا، اور اس کی بصارت کو کھونے کا سبب وہ بیماری تھی، چیچے کی بیماری جو اس کو لگی، جس کی وجہ سے جلدی بیماری تھی جس نے اس کی نظر کو خراب کر دیا، اور اس کو رہین المحبسین کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ اندھا تھا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو ایک گھر میں قید کیا، البیت والمما، یعنی اندھا بھی تھا اور پھر اس نے اپنے آپ کو ایک گھر میں قید بھی کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے فیلسوف الشعراء اور شاعر الفلاسفہ، یہ اس کے القابات میں سے ہے۔ اس کے دیوان کا نام لزومیات ہے، اس کی مشہور کتاب سقط الزند ہے، اور رسالۃ الغفران ہے، الفصول والغایات ہے، ملق السبیل ہے۔ اسی طریقے سے جو متنبی کا دیوان ہے، دیوان متنبی، اس کی اس نے تشریح شرح بھی لکھی ہے معجزہ احمد کے نام سے، اور اسی طریقے سے اس نے جو ہے وہ ایک بختری کے دیوان کی جو شرح لکھی ہے وہ ابس الولید کے نام سے لکھی ہے، اور ابو تمام کے دیوان کی شرح ذکرہ حبیب کے نام سے لکھی ہے۔ اس کی مؤلفات معری کی جو ہیں وہ 70 تک پہنچتی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ رسالۃ الغفران جو ہے وہ رسالۃ الغفران کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ابو اللہ المعری کی نقدی تخلیق ہے، یعنی محکمۃ الشعراء ہے، جس میں اس نے شعراء کے متعلق جو ہے وہ اپنے فیصلہ کن جو ہے وہ ویوز دیے ہوئے ہیں۔ قصیدہ معری رثا میں وہ قصیدہ دالیہ ہے جو اس نے ابو حمزہ حنفی کی رثا میں کہا تھا، اور اس قصیدے کا جو مطلع ہے وہ ہے کہ غیر مجدن فی ملتی و اعتقادی نوح باکن ولا ترنم شادی، غیر مجدن آئے غیر نافع، کہ جو ہے وہ اب کوئی نفع دینے والا نہیں، فی ملتی و اعتقادی، یعنی فی ملتی و اعتقادی کا مطلب یعنی میری ملت میں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو رونا دھونا ہے یہ کوئی نفع دینے والا نہیں، چاہے آپ جتنا مرضی روئیں، جتنا مرضی بکا کریں، لا ینفع، یہ آپ کو اس دنیا میں کم از کم نفع دینے والا نہیں ہے۔ اور نوح باکن ولا ترنم شادی، کہ یہ انسان کی زندگی کا اصول ہے کہ کبھی جو ہے وہ اس کو نوح باکن نوحیت باکن، یعنی کبھی اس کو جو ہے وہ نوحہ، رونے والا نوحہ ملتا ہے، ولا ترنم شادی،
اور ہر وقت جو ہے وہ خوشی اور سرور کی کیفیت نہیں رہتی۔ موری جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ دین اور عقائد کے معاملات میں فلسفی زاہد بھی تھا، لیکن فلسفی نما تھا، اور اس کے اندر تشاؤم بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے جی، یعنی مختلف چیزوں کو جو کے بارے میں شوم پرستی کا شکار تھا۔ الا فی سبیل المجد ما انا فاعل عفاف و اقدام و حزم و نائل تعد ذنوب عندہ۔ اس کا شعر ہے جی کہ بھئی بزرگی کی راہ میں نے کیا کچھ کر گزرنے والا نہیں ہوں، پاکیزگی، اقدام، حزم و نائل، اور تعد ذنوب عند قوم کثیرہ، شمار کیے جاتے ہیں میرے گناہ جو ہے اس فلاں قوم کے ہاں بہت زیادہ، مگر میرا اس کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں کہ میں اونچے مرتبت و فضیلت والا ہوں۔ اسی طرح حاذا جناح ابی علی وما جنیت علی احد، یہ جو ہے وہ ابو علی کی غلطی ہے اور میں نے کسی پہ کوئی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا، یہ بھی اس کا شعر ہے، شادی نہ اس نے کی اس وجہ سے۔ اور متا توفیہ، اس کی وفات 449 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ابن الفارض۔ ابن الفارض یہ قاہرہ مصر میں پیدا ہوئے، یہ دولت فاطمیہ کی اب بات ہم کر رہے ہیں، اور 576 جو ہے وہ میں ان کی ولادت ہوتی ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ ابو حفص عمر بن علی ہے۔ الشاعر الذی کان مائلا تصوف، تصوف کی طرف مائل تھا، اور تقریباً جو ہے وہ کئی سال تک لوگوں سے جدا رہا۔ ابن الفارض جو ہے وہ صوفی تھا، اور اس کا قصیدہ نظم سلوک ہے، اور نظم سلوک جو ہے اس میں 760 ابیات ہیں۔ اس کی وفات 632 میں ہوئی، اور اس کی شاعری میں ایک شعر ہے کہ شربنا علی ذکر الحبیب مدامتاً، کہ ہم نے محبوب کے ذکر کو مسلسل پیا ہے، اس سے ہم نے پیا ہے۔ سکرنا بہا من قبل ان یخلق الکرم، اور جو ہے وہ ہم پیاسے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کہ کریم ہو اور با اخلاق ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا ذکر کرتے رہیں، ہم اس کے پیاسے ہیں۔ سکرنا بہا۔ بہاؤالدین زہیر جو ہے یہ وادی نخلہ مکہ کے قریب وہاں پیدا ہوئے، 581 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کے جو دیوان ہے وہ اس میں تقریباً 4000، ٹھیک ہے جی، 4000 کے قریب اس میں اشعار ہیں۔ ان کی جو خصوصیت ہے وہ کثرت البدیات ہے، یعنی بدی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کی وفات 656 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور کہا جائے ان کے اشعار میں ہے جی کہ تعیش انت و تبقى انا الذی مت حقا، کہ تو زندہ رہے، باقی رہے، انا الذی مت حقا، تو یہ ذہن میں رکھ کہ یعنی میں وہ ہوں جو مت حقا، جو حق پہ مرنے والا ہوں۔ حاشا کا یا نور عینی تلقى الذی انا القی، اور یہ جو ہے استثناء کیا ہے، اے میری آنکھ کے نور، تلقى الذی انا القی، کہ یعنی تیرے ساتھ میری بھی ملاقات جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ یہ دراصل رسا میں شعر ہے، تعیش انت و تبقى، کہ میں مرتا اور تو زندہ رہتا میری جگہ پہ، اے میری آنکھ کے نور، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تلقى الذی انا القی، ایک دن آئے گا جس دن پھر سے ہم مل جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ صنوبری ہیں جی، ان کا نام ابو بکر الصنوبری، یہ انطاکیہ ترکی سے ان کا تعلق ہے، اور اصل نام ابو بکر احمد بن محمد الصنوبری، اور ان کی زیادہ تر شاعری جو ہے وہ وصف طبیعہ میں ہے، نیچر میں، اور ان کی دیوان کا نام روضیات ہے، اور وصف الروضہ میں باغ کے وصف میں یہ شعر ہے کہ تشبہ الروض بالحبائب قد زاد المحبین فی محبتہا، کہ تشبہ الروض بالحبائب، کہ باغ جو ہے اس کو بھر دیا گیا ہے، یا یعنی خوبصورتی کو بڑھایا گیا ہے گھاس کے ساتھ، اور یہ اس باغ سے محبت کرنے والوں کی محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ کم من قدود ہناک من قضب، کتنی ہی اس کی قدود کہتے ہیں لمبے شاخیں، کتنے ہی اس کے لمبے شاخیں ہیں، ہناک من قضب، جو کہ اس کی جو ہے وہ برسیم، حجازی برسیم گھاس جو ہے جو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے اس کی مانند ہے، اور تمیل من لینہا و نعمتہا، جو کہ اس کی جو ہے وہ اس کی نرمی، خوبصورتی، اس کی نعمت میں اضافہ کر رہے ہیں، یا اس کی طرف میلان کا سبب ہے۔ اس کی وفات جو ہے وہ 334 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد ہے جی کشاجم۔ کشاجم جو ہے ان کی ولادت جو ہوتی ہے یہ فارسی الاصل ہے، اور رملہ نامی بستی فلسطین میں پیدا ہوئے، وفات ان کی 360 کی ہے، اور ان کے جو مشہور جو ان کی کام ہے اس میں ادب الندیم، خصائص الطرب اور الرسائل ہے۔ اور کلمہ کشاجم جو ہے وہ 4 حروف کا مجموعہ ہے، کاف سے کتابت، شین سے شعر، الف سے انشاء اور جیم سے جدل، اور اسی طرح 5واں اس میں میم اور میم سے منطق۔ ان تمام علوم پر دسترس رکھنے کی وجہ سے ان کو کشاجم کہا جاتا ہے۔ سری الوفا موصل عراق میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی وفات 366 ہجری ہے،
اور ان کو جو ہے وہ رفا اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ کپڑوں کو جو ہے وہ ان کا رف کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو یرف و ثیاب کی وجہ سے رفا کہا جاتا ہے۔ اور نظم و سر الرفا ان کا مشہور جو ہے وہ سیف الدولہ خلیفہ کی مدح میں کہا جانے والا قصیدہ ہے۔ علیلۃ انفاف الریاح انفاس الریاح کانما یعل بماء الورد نرجسها الندی، کہتا ہے کہ جی علیلۃ انفاس الریاح کانما، یعنی جو بیمار انفاس ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جیسے ہوا ہے، ہوا ایسے ہے گویا کہ یعل بماء الورد نرجسها الندی، کہ جیسے جو مال ورد ہے، ٹھیک ہے، چشمے کا ٹھنڈا پانی ہے، تو وہ جس کو جو کہ نرجسها الندی، یعنی جو نرگس نامی پھول کے اوپر جو شبنم پڑی ہوتی ہے تو اس کی مانند وہ نظر آتا ہے، تو وہ جس طرح سکون کا سبب ہے، اسی طرح جو ہے وہ یعنی وہ خوبصورت ہوا کا جھونکا ہے، تو اسی کی مانند ہے۔ ابو الفتح البستی، ان کی ولادت جو ہے وہ بست، یہ سجستان کے قریب جو ہے واقع ایک جگہ ہے بست، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ وفات ان کی 400 ہجری کی ہے، اور نام ان کا علی بن حسین ہے۔ شاعری ان کی زیادہ تر حکمت کی ہے۔ شعر ان کا فَإِن لَمْ تَجِدْ قَوْلًا سَدِيدًا تَقُولُهُ، اگر تو بالکل درست اور سیدھی بات نہیں کہہ سکتا تو چپ رہ، یعنی یہ بہتر ہے اس سے کہ تو کوئی غلط بات کہے، تو یہ سیدھا رستہ یہی ہے پھر یہ کہ تو خاموش رہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ طغرائی، یہ ان کی ولادت اصفہان ایران میں ہوئی ہے، اور ان کا اصل نام محی الدین ابو اسماعیل حسین بن علی الطغرائی ہے، اور مشہور ان کا قصیدہ اور وجہ شہرت جو بنا ہے وہ لامیۃ العجم ہے۔ لامیۃ العجم ان کی وجہ شہرت ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے جی کہ اصالۃ الرائے صانتنی عن الخطل، ان رائے کی جو درستگی ہے وہ انسان کو دماغی خلل سے محفوظ کرتی ہے۔ وحلیۃ الفضل، اور انسان کی فضیلت کی جو تزئین ہے تو یہ انسان کو زانتنی لد العطل، وہ انسان کو اس وقت بھی معزز رکھتی ہے جب انسان مال وغیرہ سے خالی ہوتا ہے۔ سریع الدلاء کا اصل نام علی بن عبد الواحد ہے، اور ان کو یہ غوانی، قتیل الغوانی ان کو کہا جاتا ہے، غوانی کی محبت کا مارا ہوا۔ ان کی وفات 412 میں ہوئی۔ اور اسی طرح ابو الفرج الببغا، یہ بھی ایک شاعر ہے، عبد الواحد بن نصر اس کا نام ہے، اور اس کو ببغا اس لیے کہا جاتا ہے بسبب لثغۃ فی لسانی، ٹھیک ہے جی، ان کی زبان میں جو ہے وہ لثغت ہونے کی وجہ سے، ان کی زبان میں جو ہے وہ گانٹھ ہونے کی وجہ سے، اور ان کی زبان کی تیزی سے زبان سلپ ہونے کی وجہ سے۔ ابن نباتت سعدیہ، اب چھوٹے چھوٹے کچھ شعراء ہیں بس۔ نباتت سعدی، ان کا نام عبدالعزیز بن عمر ہے، اور ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 405 میں ہوئی۔ اس کے بعد جو ایک فکری، علمی اور فنی جو محرکات ہوئے ہیں بڑے بڑے، اس میں تھوڑی سی نظر ڈالی ہے اس نے۔ بغداد جو ہے اس کی بنیاد ڈالنے والوں میں ابو جعفر منصور کا نام آتا ہے۔ بیت الحکمہ کو بنانے میں مامون کا کردار ہے، اور پھر اس کے بعد جو مشہور 2 ٹرانسلیٹر تھے کہ جنہوں نے اکثر یونانی لٹریچر کو عربی میں منتقل کیا، اس میں ثابت بن قرہ اور قسطہ بن لوقا کا نام آتا ہے۔ علم الکلام میں شہرت پانے والے معتزلی اور اشعریین ہیں۔ تصوف میں حلاج اور محی الدین ابن عربی ہیں۔ فلسفے میں یعقوب کندی، فارابی اور ابن سینا ہیں۔ کیمسٹری میں جابر بن حیان، طب میں القانون ابن سینا کی، علم الجبر والہندسہ میں امام جو ہے وہ ابو بکر الخوارزمی اس میں زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ ارقام العربیہ، عربی جو ارقام، اس میں بھی ابو بکر خوارزمی کا نام آتا ہے۔ علم الحیت میں امام البتانی کا نام ہے۔ موسیقی کے اندر ابراہیم موصلی کا نام ہے، اور جس نے یعنی مزین کیا، مشید کیا دارالخلافہ کو باب الذہب کے نام سے، یعنی سونے کا دروازہ اس پہ نصب ہوا، وہ منصور ہے۔ اور جبر المقابلہ کے نام سے جو کتاب تحریر ہوئی وہ خوارزمی کی ہے، اور جس نے جو یعنی گریویٹی، اسپیسیفک گریویٹی جس نے اس کو اکتشاف کیا، اس کو دریافت کیا، قانون ثقل النوئی کو، تو وہ جو ہے وہ ارخمیدس ہے۔ تو یہ یہاں تک جی 1145 تک ہے، تو انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں، اس کو آپ تیار کریں، اچھے سے کوشش کریں، اور اس کے متعلق لیں گے۔ نیکسٹ انشاءاللہ الادب العربی المولد فی الاندلس ہے۔ اندلس اس سے کو ہم سٹارٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس کے ضمن میں جو جتنی اصطلاحات ہیں اس کی، ان کو مختلف قصائد سے جو ہے وہ اپلائی بھی کروائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔